السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج دن بھر پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 17 اور 18 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، لیکن اس کے چند ہی گھنٹوں بعد پاکستانی میڈیا نے کیوں اپنی ویب سائٹ سے وہ سٹوریز ہٹائیں، کیوں اپنی ہیڈ لائن سے وہ سٹوریز ہٹائیں، کیوں وضاحت دینا پڑی؟ اور اس میں دنیا نیوز کے علاوہ باقی آلموسٹ تمام چینلز نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 17 اور 18 ستمبر کو پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور ساتھ توجیہ یہ پیش کی گئی کیونکہ وہ ایک کواد کا اجلاس جس میں امریکہ ہے، جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور بھارت ہے، یعنی یہ کواد کا جو فورم ہے، اسٹریٹجک فورم ہے، اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان آ رہے ہیں کیونکہ اس لیے بھی ان خبروں کو تقویت ملنے لگی کیونکہ امریکی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے قصیدے پڑھتے تو دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان سے وہ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ بھارت آ رہے ہیں تو وہ پاکستان کیوں نہیں آئیں گے؟ تو پھر یہ خبر آنے کے بعد یعنی جن صحافیوں نے خبر دی، ان کے چینلز نے اس پہ معذرت کے ٹکرز بھی ظاہر ہے ان کو آن ایئر کرنے پڑے، ان کو ٹویٹس کرنے پڑے، لیکن یہ معاملہ کیا اور پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ یہ خبریں چلوائیں کس نے، کیوں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ عالمی میڈیا نے اس کو کس طرح سے حیران کن طور پہ دلچسپ طریقے سے رپورٹ کیا؟ کیا واقعی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان ان کو لائے جانے سے متعلق نیگوسیشنز چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟ سفارتی ٹیم جو ہے کیا واقعی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے کہ وہ دورہ کریں پاکستان کا؟ کچھ عام خبریں ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم ہے، مریم الہی اور ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ہم ذیشان سے بات کریں گے کہ ذیشان، یہ خبریں جب آئیں، کچھ ٹی وی چینلز نے چلائیں، ان ٹی وی چینلز کو اپنی خبروں پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد، یعنی ہیڈ لائنز میں چلانے کے بعد اس پہ جو تبصرے تجزیے ماہرین نے دیے، ظاہر ہے چونکہ جب ٹی وی چینل دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی صدر دورہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ماہرین نے اس پہ تبصرے بھی دیے، لیکن بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ ان چینلز کو اپنی خبریں ڈیلیٹ کرنی پڑیں۔ یہ ایک تو خبر کا محرک جو ہے وہ کیا تھا، یعنی وہ کس طرح سے یہ خبر جو ہے جنریٹ ہوئی، کس طرح سے یہ خبر آئی اور یہ واپس یو ٹرن کیوں لینا پڑا؟ حیران کن طور پہ جو غیر ملکی میڈیا ہے، جو رائٹرز ہے اور 1-2 عرب میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا، لیکن انہوں نے کس طرح سے رپورٹ کیا؟ وہ ایک کیسا خوفناک ایک سرکل ہے جو نیوز جب چلتی ہے تو کیا وہ پھر وہ کس طرح اس سرکل میں آتی ہے کہ عالمی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور پھر عالمی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا نے انہیں کوٹ کر دیا اور لوگ یہ سچ سمجھنے لگے۔ لیکن پس پردہ کیا چل رہا ہے ذیشان؟ یہ ہوا کیا؟ عدیل صاحب، پہلے تو یہ خبر جب آئی تو جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیل گئی، ہمیں بھی اپنے ادارے سے کال آ گئی۔ آپ نے پہلے بتا دیا کہ آلموسٹ تمام چینلز پہ جو ہے یہ خبر چلی واحد دنیا، یعنی آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کال کی کہ یہ خبر جو ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا ٹی وی ہی واحد چینل ہے جنہوں نے نہیں چلایا اس خبر کو، اور بینگ اے رپورٹر میں نے اپنے کچھ سورسز کو ٹٹولا، ان سے بات چیت کی، تو انیشیلی تو کامن سینس کے تحت کچھ خبریں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لنڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ادھر جا رہے ہیں، اس کے بعد UN کا اجلاس ہے، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ لیکن اس دوران پھر جب ہم نے ناظرین کو بتائیں بھی نا کہ UNGA کا اجلاس، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس جو ہونے جا رہا ہے، وہ کیوں اس وقت امپورٹنٹ ہے؟ دنیا میں جو اس وقت جنگیں لگی ہوئی ہیں، اس وقت صدر ٹرمپ جو جنگیں ختم کراتے پھر رہے ہیں، اور اس وقت کا اجلاس انتہائی اہمیت اختیار اس لیے کر چکا ہے کہ وہ جنگیں جو ہیں ان کے خاتمے میں انہوں نے کردار بھی ادا کیا۔ اس فورم پہ اس پہ بات ہونی ہے۔ پاکستان انڈیا کا پانی کا مسئلہ ایک چل رہا ہے، سنتاس کا مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان کی قیادت نے وہاں اس وقت ہونا ہے، اس وقت انڈیا کی قیادت نے وہاں ہونا ہے، اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اجلاس جو ہے اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ سپٹمبر کے 2nd ویک کے آخر میں کس طرح اپنے پیک پر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں جب آپ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تو برطانیہ آ رہے ہیں اور اس کے 2-3 دن بعد ہی یہ اجلاس کی سرگرمیاں عروج پر ہیں، تو ایسے میں لاجیکلی یہ نہیں بنتا تھا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ خبر
جو ہے وہ چلیں کسی صحافی کو کسی سورس نے دے دی یا پلانٹ کر دی یا اس نے اپنی کوئی مقصد حاصل کرنا ہو, تو ایک ایڈیٹوریل چیک جو تھا اگر اس پہ لگایا جاتا تو یہ کامن سینس کی بھی بات تھی کہ یہ دورہ ان تاریخوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ دورہ ان تاریخوں میں ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب اس طرح کے ورلڈ لیڈرز دورہ کر رہے ہوتے تو وہ پورے ریجن کا کر رہے ہوتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, امریکی صدر ہے, اگر وہ دورہ کرے گا بھی ریجن کا تو اتنا پہلے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اور ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو خبر یہاں پر دیتا چلوں کہ اس کے بعد جب کچھ سفارتی ذرائع اور دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام سے ہماری بات چیت ہوئی تو ایز آف ناؤ, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایز آف ناؤ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ایز آف ناؤ ایسا کوئی چیز نہیں. دوسری ایسا ہے کہ جس طرح وہ محمد بن سلمان بھی جب دورہ کرتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ وہ ریجنز کو اس ریجن کو کور کر رہے ہوتے ہیں, 2-3 ممالک کو ساتھ انگیج کرتے ہیں. اس لیول کی جب شخصیت کرتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آنا ہے تو وہ لوگوں نے اس لیے بھی کہا کہ کوارڈ کے اجلاس میں تو وہ آ رہے ہیں تو جو انڈیا میں ہونے جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پھر پاکستان بھی آئیں گے کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو بڑے اچھے مراسم ہیں. لیکن ذیشان ہمارے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ٹیم ہے یہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے, اور صدر ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ جو بہت اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ان کے دور میں جو بہت اچھے تعلقات بنے ہیں, یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے آنے والے مہینوں میں, یعنی ہو سکتا ہے اگلے سال ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح سپٹمبر کی خبر چلا دی گئی, اس سے پاکستان کے انٹرسٹ کو بڑا نقصان پہنچا. اس سے انڈین میڈیا نے کس طرح سے اس کو رپورٹ کرتے ہوئے مذاق اڑایا کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان اس پہ کیا کر رہا ہے. پھر اس پہ رائٹرز نے خبر دی کہ پاکستان کے میڈیا کے 2 آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ, لیکن دفتر خارجہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ چینلز نے وہ خبر جو رائٹرز یہ کوٹ کر کے دے رہا تھا کہ پاکستان کے 2 چینلز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, تو وہ خبر بھی اٹھا کے چلا دی گئی کہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ آ رہے ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ کس طرح سے ایک غیر ذمہ دارانہ جو ایک کام ہوا, لیکن اس کا سرکل کیسے چلا جس میں عالمی ایجنسیوں نے, اداروں نے رپورٹ کیسے کیا, وہ ان اداروں کو کر رہے تھے, وہ ادارے ان کو کہہ رہے تھے, کوٹ کر رہے تھے, اور اصل میں خبر تھی ہی نہیں. لیکن اصل خبر کیا ہے آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. ذیشان, اب دفتر خارجہ کی اب سے چند گھنٹے بعد بریفنگ ہونے جا رہی ہے, وہاں بھی یقیناً یہ سوال ہوگا. لیکن یہ پھر تمام ویب سائٹ سے خبریں بھی ہٹا دی گئیں, اور لیکن سبکی کا سامنا تو کروا دیا نا وہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جب خبر چل گئی. اس کی ریزن ہے نا, خبریں اس لیے ہٹوا دی گئی کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ بھارتی میڈیا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور ابھی بھی وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے جو نیوز چینل کے کلپس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے, لوگوں کے پاس اسکرین شاٹس موجود ہیں, آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اتنا پریشر بن گیا ایون کہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں, میں جب سے دفتر خارجہ کور کر رہا ہوں تقریباً سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, 1.5 سال, میں نے وہاں پہ اتنی جو صحافیوں کے سوالات ہیں اس گروپ میں یا اتنے نہیں دیکھے. اتنی بڑی پریشر جو ہے وہ کریٹ ہوگی, تو اس پریشر کی وجہ سے پھر وہ خبریں جو ہے, کیونکہ خبر اتنی بڑی تھی, پھر وہ انٹرنیشنل جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اٹھا لی, تو وہ پریشر اتنی بن گئی کہ وہ خبریں جو ہیں وہ ریموو کرنا پڑی. لیکن اس دوران صرف دنیا ٹی وی ہی تھا جنہوں نے اس خبر کو نہیں چلایا, اور آپ کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی ذیشان جانتے ہیں مریم سے, یہ کوارڈ کا اجلاس ہے کیا جو بھارت پہ ہونے جا رہا ہے جس میں امریکی صدر نے آنا ہے, یہ فورم کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ لاجک نہیں بنتا کہ UNGA کا اجلاس جو ہے جب وہ ہو رہا ہے تو ایک ایسے وقت میں جب وہ پیک پہ نیو یارک میں سرگرمیاں چل رہی ہوں گی, ایک تو وہاں پر عالمی لیڈرشپ وہاں پر انگیجڈ ہوگی, دوسرا وہ برطانیہ کا بھی دورہ کر رہے ہیں جو سپٹمبر کے مڈ میں. ایک تو یہ لاجک ہوگی. کوارڈ جو ہے اس کے اجلاس میں اگر وہ شرکت کرتے بھی ہیں تو وہ پاکستان کیوں نہیں آئیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بھی ایک لاجک ہے. مریم الہی سے ہم بات کرتے ہیں. مریم یہ بتائیے, پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ کوارڈ جو ہے اس کا یہ جو اسٹریٹجک فورم ہے یہ کیوں بنایا گیا, یہ ہے کیا, اور کیا واقعی, کیونکہ ابھی تو اس کی ڈیٹس بھی اناؤنس نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ہونا تو ہے اگلے چند مہینوں میں. تو پہلے تو اس فورم کے حوالے سے بتائیے, اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ کیوں امریکی صدر جو ہیں اس میں شرکت کے ساتھ پاکستان آنا ان کا جو ہے لاجیکل نہیں ہے.
دیکھیں عدیل صاحب، پہلے تو یہ آپ والی بات کہ کیوں نہیں ہو سکتا کوڈ کے تھرو، تو اس کے لیے آپ کو کوڈ کو ہی سمجھنا ضروری ہے. کوڈ ہے بیسکلی اٹس اے کوڈریلیٹرل، آپ کا ایک سیکیورٹی ڈائلاگ کے لیے ایک پلیٹ فارم جہاں پر 4 کنٹریز بیٹھتے ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور انڈیا ہے. یہ چاروں وہ انڈو پیسفک ڈیموکریسیز جن کے کچھ متحد قسم کے کلیکٹیو قسم کے کنسرنز ہیں سیکیورٹی کو لے کے، ان کے حوالے سے یہ جو کوڈ ہے اس کا ایک اجلاس ہونا تھا جس میں کوڈ کا لیڈرز کا سمٹ تھا. اب وہ اس سال ہونا ہے نیو دہلی میں. ٹھیک ہے، یہ چاروں کنٹریز کے کچھ ریجنز، کچھ ایریاز کنسرننگ جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کلیکٹیو ہیں. اب اس سیکیورٹی کو لے کے یہ نیٹو کی طرح ایک فارمل ملٹری الائنس تو نہیں ہے، لیکن ایک انفارمل سیکیورٹی الائنس تو ہے، ایک طرح کی کوپریشن ہے جس کے اندر آپ بیسکلی یہ دیکھیں کہ ایکسپلسٹلی کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ کوڈ کس کنٹری کے اگینسٹ ہے، لیکن اس خطے میں چائنا کے اثر و رسوخ کو، اس کی پرزیومڈ اسرٹیونیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوڈ وہ سب سے زیادہ تو مسئلہ بھی بھارت کا ہے، اور اس کی جو شراکت داریاں ہیں وہ لوگوں کو، وہ ان ملکوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں چائنا کو کاؤنٹر کر رہا ہوں. اور اس فورم میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ اگر آتے ہیں جو کہ بیسکلی ایک چائنا کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے یہ الائنس، اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ پاکستان آنا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوتا ہے یا اس کے کیا میجر ایریاز ہوتے ہیں. اس کے میری ٹائم سیکیورٹی ڈسکس ہوتی ہے، آپ کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سافٹ کاؤنٹر سمجھا جاتا ہے بی آر آئی کے اگینسٹ. اس کو اس کے اندر انفراسٹرکچر جب ڈسکس ہوتا ہے، کرٹیکل ٹیکنالوجی، آپ کی اے آئی، آپ کی اس قسم کی چیزیں جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ چائنا کے آلٹرنیٹس کیا نکالنے ہیں. ساؤتھ چائنا سی کے اندر آپ نے تائیوان اسٹریٹ کی ٹینشنس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. انڈو پیسفک ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ان کنٹریز کی خاصی تگڑی شراکت داری ہے، انکلوڈنگ انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اب آپ یہ کہیں کہ اس ریجن میں وہ آ رہے ہیں اور وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ ریجن ٹو ریجن جانے والا فارمولا یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے، بیکاز آف دا فیکٹ کہ کور جو ایشو ہے ان کا وہ یہاں پر ایڈریس ہوتا ہے اور پاکستان اس کا حصہ ہی نہیں ہے. پہلی بات پاکستان کا تو وہ کنسرن، پاکستان کی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، اور اس ریجن میں پاکستان اور چائنا کی ایک جو شراکت داری ہے وہی بہت سے ممالک کو چبھتی بھی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ وہ بھارت کو چبھتی ہے. تو اس فورم کے اجلاس کے ساتھ پاکستان آنے کو جوڑنے کا جو کیا گیا، یہ اس کی کوئی کچھ سینس جو ہے وہ نہیں بنتی. لیکن مریم یہ بتائیں کہ اس کو عالمی سطح پہ کس طرح دیکھا گیا؟ یہ خبر جب چلی تو اس کو ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں انہوں نے کس طرح دیکھا، مانیٹر کیا، اپنے ممالک میں رپورٹس بھیجیں. جو امریکی خاص طور پہ سفارتکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، امریکی میڈیا کیا کہتا ہے؟ اچھا پہلی بات آپ نے پوچھی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے، جیسے آپ نے بتایا کہ رائٹرز نے کہا، لیکن یہ کہا کہ لوکل میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی کیٹیگوریکل نیوز سامنے نہیں آئی. آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے انٹرنیشنل دیکھ لیں تو ان ڈیٹس کے اوپر کلیشنگ ڈیٹس آ رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ نے بتایا کہ وہ لنڈن انہوں نے جانا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور آگے UNGA بھی آ رہا ہے. میک سینس. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوتا، اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ US کا پریزیڈنٹ آ جائے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، لیکن اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں. اس وقت US پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا کس طرح کے پروٹوکولز کو فالو کیا جائے گا اگر وہ ہوگا. پہلی بات کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی تو اتنی ڈسکریٹ اس کے اوپر اتنی سائلنس مینٹین کی جاتی ہے، اسٹرکٹ سائلنس مینٹین کی جاتی ہے کہ وہ نہیں ہوتا، سامنے آتا. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ آپ کی گورنمنٹ، US کی گورنمنٹ، وائٹ ہاؤس کا پریس آفس اس کو اناؤنس کرتا ہے، یا اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس ہو سکتی ہے یا پریس کمیونک ہو سکتی ہے. اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمارا پرائم منسٹر آفس اس کے اوپر فارن آفس کے ساتھ مل کے کوئی چیز اناؤنس کرے. آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کتنا بڑا کنسرن ہے. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے پاکستان جیسے کنٹری میں تو پورا کا پورا سیکیورٹی اپریٹس ایک دفعہ ہلے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی خبریں چلانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس چل رہی ہوتی ہیں اس طرح کے سینسٹیو وزٹ کے حوالے سے، یہ نیگیٹیولی ہٹ کرتا ہے اس کو، اور اس سے نقصان ہوتا ہے ملکی مفاد کو اور ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک چیز جس کو آپ نے اتنا ساؤنڈ اور اتنا اسٹرکٹلی سائلنٹ رکھنا ہے اس کو آپ نے کیسے پبلک کر دیا. تو اتنے کون سے یہاں پر بہت اتنی جرنلسٹک کریڈیبلٹی ہو تو ظاہر اس طرح کی خبر چلانے سے پہلے کوئی بھی ڈسرننگ جرنلسٹ ایک دفعہ یہ بات ضرور سوچے گا. اور 3 لاجکس جو ہیں وہ سامنے رکھے کہ وہ سمجھ نہیں آتی، سینس نہیں بنتی. لیکن بہرحال مریم یہ تو ہمیں ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں جس طرح جینٹری بیچ ہے، صدر ٹرمپ کے ان کے بڑے وہ شراکت دار رہے ہیں، ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے صاحبزادے کے بزنس پارٹنر ہیں. اس کے علاوہ جس طرح صدر ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، جنرل عاصم منیر کی انہوں نے بہت تعریفیں کی، پاکستان کی قیادت اور خاص طور پر پاکستان نے مارکہ حق میں جو
فتح حاصل کی اور اس میں دنیا ظاہر ہے اب پاکستان کو قدر کی نگاہ سے کس طرح دیکھتی ہے، اس میں مستقبل میں یعنی 5-6 مہینوں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہونے کو ہو بھی سکتی ہے. یہ انگیجمنٹس جاری رہتی ہیں، یہ مذاکراتی عمل جاری رہتا ہے دونوں ملکوں کو مزید قریب لے کے آنے کے حوالے سے. لیکن ڈپلومیٹک کور اس وقت کیا بات کر رہی ہے؟ ڈپلومیٹک کور جب آپ یو ایس ایمبیسی سے پوچھیں، کیونکہ ہوسٹ کنٹری میں جو آپ کی ایمبیسی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پہلا جواب دیتی ہے، اور انہوں نے آؤٹ رائٹ اس کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ٹرن ڈاؤن کیا، ریفیوز کر دیا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ایگزیکٹلی سپٹمبر کے حوالے سے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ایمبیسی نے تو اس کو منع کر دیا، پھر آپ نے جیسے ذیشان نے بتایا فارن آفس وغیرہ سے اس کی تردید ہو گئی اور سب ہو گیا. اب بات کریں اس سیکورٹی اپریٹس کی جس کی میں بات کری ہوں، جب اس طرح کا کوئی دورہ کی یو ایس کی سٹنگ یا فارمر پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے تو دیٹ انکلوڈز ایکسٹریم لیول آف ویجیلنس. اس کو لے کے آپ کے مہینوں تک جو ہے اس کی سیکورٹی اپریٹس اس میں انوالو ہوتا ہے. یو ایس کی سیکرٹ سروس اس کے ساتھ انوالو ہوگی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے اندر اپنا پورا کا پورا جو ریاستی اپریٹس ہے آپ کی سیکورٹی کا، پھر ان کے آگے کیا ڈسکشنز ہوں گی، کیا معاہدے ہوں گے، کیا ریزنس کیا ان کے آنے کے. ظاہر ہے یو ایس کے پریزیڈنٹ آؤٹ آف نو ریزن توڑ کے نہیں آ جائیں گے نا کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو میں آ جاؤں گا. سو یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ویری کانکریٹ ان آرڈر ٹو برنگ سمبڈی لائک دیٹ ٹو یور کنٹری. سو یہ تھوڑا نہیں خاصا اللاجیکل قسم کا یہ ہے کہ ہر طرف سے اس کی مریم اور ذیشان بتا رہے تھے کہ وہ کیا ریزن ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ کیوں درست ثابت نہ ہوئی، اور اس پہ ظاہر ہے جو پھر اپنی خبروں سے پھر انہیں ہٹانا پڑا، انہیں ریموو کرنا پڑا. لیکن انڈین میڈیا نے پھر اس پہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح رپورٹنگ کی، اور انہوں نے تو بڑے مزے لے کے پاکستان کو جو ہے انہوں نے کرٹیسائز کیا اس معاملے میں، کیونکہ ظاہر ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں. لیکن اس سے ان ڈپلومیٹک جو کوششیں ہیں، جو انگیجمنٹس ہیں، جو دونوں ملکوں کے جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.